اذلان یار مجھے وہ کہتے کہتے جھجکا تھا۔ بول نا جگر، چپ کیوں ہو گیا؟ میں نے بے تکلفی سے پوچھا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر ہلا گیا۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ شاید مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور جیب سے اپنا بٹوا نکال کے سارم کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس کی نظروں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ سارم سے میری دوستی تب سے تھی جب میں نے کالج میں داخلہ لیا تھا۔ سارم کا تعلق ایک لوور مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ وہ 2 بہنوں کا چھوٹا بھائی تھا۔ والد بیمار رہتے تھے۔ تعلیم وہ میری وجہ سے ہی جاری رکھ پا رہا تھا، کیونکہ اس کی فیس میں بھرتا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد سارم ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا اور رات 11 بجے تک پڑھاتا رہتا تھا۔ سارم کے والد بھی پروفیسر تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ گھر میں ہی ٹیوشن پڑھاتے تھے، مگر آج کل بیمار تھے، اس لیے سارے گھر کی ذمہ داری سارم پہ آ چکی تھی۔ کئی بار سارم مجھ سے ادھار کا کہہ کے مجھ سے پیسے لے جا چکا تھا، مگر جب بھی وہ مجھے واپس کرنا چاہتا تو میں منع کر دیتا، اور وہ ہر بار یہی کہتا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں دوبارہ تم سے پیسے نہیں لوں گا، اور میں ہنسنے لگتا۔ تو جگر ہے اپنا، غیروں والی بات مت کیا کر۔ میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر میں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے غیر تو نہ سمجھو۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے، تم رکھ لو۔ میں نے کبھی تم سے مانگے ہی نہیں ہے، نہ کبھی تمہیں اس ارادے سے دیے ہیں کہ وہ ادھار ہیں اور مجھے تم سے واپس لینے ہیں۔ سارم کہنے لگا، بس یار ایک بار ڈگری کمپلیٹ ہو جائے، میری نوکری لگ جائے، میرے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، وہ بھی تم ٹینشن نہ لو، بس تم ڈگری کمپلیٹ کرو۔ میں نے اپنے بابا سے کہہ رکھا ہے، جیسی ان کی نظر میں کوئی اچھی نوکری ہوئی تو تم سمجھو کہ نوکری لگ گئی۔ میری بات سن کے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا، اذلان، میں تمہارا احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ میں نے کہا، دیکھو یہ احسان والی بات میرے اور اپنے بیچ میں مت لے کے آؤ۔ تم جانتے ہو کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہو، تمہاری دوستی میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ ہم دونوں کا ساتھ خاصا پرانا تھا۔ مجھے سارم سے اور سارم کو مجھ سے ہر بات شیئر کرنے کی اتنی عادت تھی کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کا کچھ بھی مجھ سے چھپا ہوا تھا یا میرا کچھ بھی اس سے چھپا ہوا تھا۔ بہرحال میں ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ میرے والد کا اپنا کاروبار تھا، جمع جمایا بزنس تھا، اور مجھے تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ ہی ان کے کام کو لے کے آگے بڑھنا تھا۔ میری زندگی کا سب کچھ طے تھا۔ بہرحال میں اکلوتا بھی تھا، اس لیے والدین کا لاڈ پیار مجھ سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ ہم ایک دوسرے کے کام بھی بہت آتے تھے۔ بے شک وہ مالی طور پہ میری کوئی مدد نہیں کرتا تھا اور مجھے کبھی ضرورت بھی نہیں پڑی تھی، البتہ اور کئی معاملوں میں وہ میرے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اگر میں پیسے میں ٹھیک ٹھاک تھا تو وہ دیکھنے میں حد زیادہ پرکشش اور وجیح نوجوان تھا۔ ڈیشنگ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ اپنے عام سے پینٹ شرٹ میں بھی وہ ہمارے گروپ کے سب لڑکوں کو مات دیتا تھا۔ کہیں شادی پہ یا کسی بھی پارٹی پہ جانا ہوتا تو میں اسے اپنے کپڑے دے دیتا تھا، اور جب وہ پہن کے آتا تو میری پرسنالٹی اس کے سامنے مان پڑ جاتی تھی اور لگتا تھا کہ وہ کسی سلطنت کا شہزادہ ہے۔ اور میں اسے کہہ بھی دیتا تھا، میرے کپڑوں میں جتنا تم جچ رہے ہو اتنے تو کبھی مجھ پہ بھی اچھے نہیں لگے۔ تو وہ کہتا تھا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شکل اچھی ہونا معنی نہیں رکھتا، جیب بھری ہونا معنی رکھتا ہے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا، یار تم سے 1 ہفتے کا کام ہے۔ میں نے کہا، کیا کام ہے؟ کہنے لگا، دیکھو مجھے ضروری کام سے کراچی جانا ہے، اور میں شام کو ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ وہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، امیر باپ کی بیٹی ہے، لیکن پڑھائی میں بالکل نکمی ہے۔ کیا تم صرف 1 ہفتے کے لیے اسے پڑھا سکتے ہو؟ میں نے کہا، میں سارم، تم اچھی طرح جانتے ہو میں یہ سب ڈیوٹیز نہیں دے سکتا۔ میں من موجی قسم کا لڑکا ہوں۔ مجھے کوفت کا احساس ہوا تھا۔ میں کبھی بھی کسی کے گھر جا کے کسی کو پڑھا نہیں سکتا تھا، اور پڑھائی میں بس اچھا تھا، ٹھیک تھا، لیکن سارم بہت زیادہ اچھا تھا۔ میں تو اکثر خود اس سے پوچھ لیتا تھا، نوٹس تک میرے وہی تیار کر کے مجھے دیتا تھا۔ کہنے لگا، پلیز انکار مت کرو، فیس اچھی مل رہی ہے، اگر میں نے 1 ہفتے کی چھٹی کر لی تو اس کا باپ مجھے نکال دے گا۔ باقی جگہ تو میں نے چھٹی لے لی ہے، اور وہ میرے پرانے اسٹوڈنٹس ہیں۔ بس اس لڑکی کو میں چند مہینے پہلے سے پڑھا رہا ہوں۔ پلیز پلیز اذلان، بس 1 ہفتے کی بات ہے، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے ایڈریس دے دینا، لیکن تمہیں پتہ ہے نا میں کسی کی باتیں نہیں سن سکتا۔ کہنے لگا، کون باتیں سنائے گا؟ وہ کچھ حیران ہوا۔
میں نے کہا تم جانتے ہو نا میں نوکری شوکری سے بہت بھاگتا ہوں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کوئی مجھ پہ روب جمائے۔ میں کسی کا بھی ایسا رویہ برداشت نہیں کر سکتا، تم جانتے ہو۔ ارے یار وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہے، ویسے بھی کچھ ڈرپوک سی ہے۔ اس نے مجھے ایڈریس دے دیا تھا، بار بار مجھے تاکید کر رہا تھا کہ پلیز چھٹی مت کرنا، اس کے پیپرز ہونے والے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلا جاؤں گا، اذلان پلیز شام 5 بجے اس کے گھر پہنچ جانا۔ میں نے کہا اچھا میرے باپ۔ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، کیوں ٹینشن لے رہا ہے، چلا جاؤں گا۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تم کچھ لاپرواہ سے ہو، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن مجھے بہت فرق پڑ جائے گا۔ میں نے کہا ٹینشن نشتا۔ میں نے بات کو لاپرواہی سے اڑایا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ ٹیوشن سارم کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور پھر جو ایڈریس اس نے مجھے سینڈ کیا تھا وہ میرے گھر سے زیادہ دور بھی نہیں تھا۔ سارم جا چکا تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ کراچی گیا تھا، یا یوں سمجھ لیں کہ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اتنے سالوں بعد مجھے سارم کے بغیر رہنا تھا۔ یونیورسٹی میں میرا دل ہی نہیں لگا، سب کچھ بور بور سا لگ رہا تھا۔ یوں تو میری کلاس کے اور بھی بہت سے لڑکے اور لڑکیوں سے بات چیت تھی میری، لیکن سارم کی بات ہی اور تھی۔ اسے کبھی بخار بھی ہو جاتا تو میں یونیورسٹی کی کلاسز چھوڑ کے اس کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ یونیورسٹی سے میں جلدی ہی گھر آ گیا۔ میرے والد کہنے لگے آج اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ میں نے کہا سارم کراچی گیا ہوا ہے، میرا دل نہیں لگا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ میری والدہ کہنے لگی توبہ ہے، کیا بنے گا تمہارا؟ اتنا تو آج کل کوئی لڑکیوں سے محبت نہیں کرتا جتنی تم اپنے دوست سے کرتے ہو۔ میں نے کہا وہ ہے ہی اتنا اچھا۔ اچھا امی ناشتہ کروا دیں، میں نے کینٹین میں بھی کچھ نہیں کھایا، وہ ہوتا تو باتوں باتوں میں کھانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ آج وہ نہیں تھا تو مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ میری محبت ایسی ہی تھی، شدت پسند۔ امی سے یہ کہہ کے میں نے سارم کو فون کیا۔ میری تیسری بیل پہ اس نے فون اٹھایا، اس نے ہیلو کہا۔ میں نے کہا ایک نمبر کے فضول انسان ہو تمہیں پتہ ہے میرا یونیورسٹی میں تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا، میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ حلق کے بل چیخا، کیا تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کوئی بھی لیکچر مس مت کرنا۔ میں نے کہا ہاں یار کہا تو تھا، لیکن تم جانتے ہو نا مجھے کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ تم میرے دوست نہیں ہو، تم میری بیوی ہو۔ میری بات پہ وہ کھلکھلا کے ہنسا تھا۔ میں نے کہا سچ کہہ رہا ہوں، جب شادی کے بعد بیوی میکے جاتی ہے تو پیچھے سے شوہر کا کسی چیز میں دل نہیں لگتا۔ میں بھی ایسی ہی ایک کیفیت سے گزر رہا ہوں، میرا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا۔ کہنے لگا توبہ ہے، کیا بنے گا تمہارا؟ میں نے کہا یار اگر تمہارا کام جلدی ختم ہو جائے تو جلدی آ جانا۔ کہنے لگا خاندانی مسئلے مسائل ہیں، بابا کی کچھ پراپرٹی کا مسئلہ ہے، ان کے ساتھ آیا ہوا ہوں۔ اللہ کرے دادا کی اجازت سے ہمیں بھی کچھ نصیب ہو جائے، جس کی مجھے امید تو نظر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا اچھا سوچو، اچھا ہی ہوگا۔ کہنے لگا اچھا 5 بجے یاد سے سدرا کے گھر چلے جانا۔ میں نے کہا اچھا چلا جاؤں گا۔ دیکھو اذلان بھولنا مت۔ پتہ نہیں کیوں اسے اتنی فکر ستا رہی تھی۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کے سو گیا۔ میں نے 4 بجے کا الارم بھی لگایا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ 4:45 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے نیم آنکھوں سے جب موبائل دیکھا اور ٹائم دیکھا تو میرے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ میں جلدی سے اٹھا، بس منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے تاکہ آنکھیں کھل جائیں، اور اپنی ہیوی بائک لے کے پورے 5 بجے میں اس لڑکی کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے ڈور بیل دی تو چوکیدار نے دروازے پہ لگی چھوٹی سی کھڑکی کھولی۔ جی کون ہے؟ میں نے کہا وہ سدرا کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ چوکیدار نے مجھے غور سے دیکھا۔ آپ تو وہ صاحب نہیں ہیں جو روز آتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں، وہ کراچی گیا ہوا ہے، اس کی جگہ میں پڑھانے آیا ہوں۔ آپ اپنی سدرا بی بی سے پوچھو، اسے میرا پتہ ہوگا۔ تبھی پیچھے سے آواز آئی، غلام نبی کون آیا ہے؟ بڑی تیکھی اور سریلی سی آواز تھی، باریک سی۔ بی بی صاحبہ وہ جی آپ کے ٹیوشن والے سر آئے ہیں، لیکن یہ کوئی اور ہے، کہتا ہے کہ آپ کے سر نے اسے بھیجا ہے۔ ہاں تم انہیں اندر آنے دو، اسٹڈی روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، تب تک وہ لاؤنج کے اندر جا چکی تھی۔ چوکیدار ہی مجھے اندر اسٹڈی روم میں لے کے گیا۔ لاؤنج بالکل خالی تھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ میں اس کی ہمراہی میں آ کے اسٹڈی روم میں بیٹھ گیا۔ سامنے ٹیبل پہ کتابیں بکھری پڑی تھیں، وہ شاید پڑھ رہی تھی۔ مجھے 10 منٹ ہو گئے تھے وہاں بیٹھے ہوئے۔
کچھ موسم گرم تھا اور اسٹڈی روم میں اے سی بھی نہیں لگا ہوا تھا۔ میں نے اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولے تاکہ ہوا لگ سکے۔ مجھے گرمی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ گھر میں جب تک ہوتا تھا تو میں اے سی میں رہتا تھا اور یونیورسٹی میں بھی ہماری کلاسز میں اے سی لگا تھا۔ بہرحال 10 منٹ میں 3 بار ٹیشو سے اپنا چہرہ اور ماتھے کا پسینہ صاف کر چکا تھا۔ کچھ مجھے غصہ بھی آنے لگا تھا۔ یہ لڑکی ابھی تک آئی کیوں نہیں ہے؟ میں اس کے باپ کا نوکر تھوڑی ہوں۔ ایک تو کچھ بھی میرے مزاج کے خلاف مجھے برداشت کرنا پڑتا تھا تو میں بری طرح چڑ جاتا تھا۔ 15 منٹ گزر گئے تھے، وہ لڑکی نہیں آئی تھی اور اب مجھے غصہ آنے لگا۔ پھر اسٹڈی روم کا دروازہ کھلا اور کندھے پہ بیگ لٹکائے، ہاتھ میں رجسٹر پکڑے، وہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اچھی خاصی خوبصورت تھی، دبلی پتلی نازک سی۔ میں اس وقت بھی ٹیشو سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ کچھ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ وہ کچھ انکمفرٹیبل سی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ میں نے کہا جی وعلیکم السلام۔ پھر میں نے گھڑی دیکھی۔ میں نے کہا محترمہ آپ پورے 15 منٹ لیٹ ہیں۔ میرا لہجہ خود بخود سخت ہوا۔ کہنے لگی سوری سر، وہ مجھے اپنا رجسٹر نہیں مل رہا تھا، کب سے اپنے کمرے میں وہی ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا ٹھنڈا پانی مل سکتا ہے؟ ایک تو گرمی بہت تھی، اوپر سے اس اسٹڈی روم میں بس ایک پنکھا تھا جو اس وقت مجھے لگ رہا تھا جیسے مر کے چل رہا ہو۔ حالانکہ اس کی رفتار ٹھیک تھی لیکن اے سی جیسی ٹھنڈک تو نہیں تھی نا۔ میں بار بار اپنی شرٹ پکڑ کے جھاڑ رہا تھا کہ پسینہ پنکھے کی ہوا سے سوکھ جائے۔ اس نے رجسٹر کھول کے میرے سامنے کیا۔ میں نے سارم سر کو یہ 3 بار ٹیسٹ دیا تھا لیکن پھر بھی میری مسٹیکس باقی ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کیوں پہلے ہی تب چڑھی ہوئی تھی۔ کیا تھا کہ اگر ڈرائنگ روم میں بٹھا لیتی، اے سی چلا دیتی۔ اسے نہیں پتا کہ باہر کتنی گرمی ہے، حبس کا موسم ہے۔ 5 بجے بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے لو برس رہی ہے۔ خیر میں گرمی سے زیادہ بے حال تھا۔ اس پہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ اسے ٹیسٹ یاد ہی نہیں ہے اور مسلسل 3 بار ٹیسٹ دینے کے باوجود غلطیاں کر رہی ہے تو میں نے کہہ دیا کیوں؟ آپ کی عقل میں کیا بھوسا بھرا ہوا ہے؟ دماغ نام کی چیز نہیں ہے؟ میں نے چڑ کے بات کی۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں نے رجسٹر اپنی طرف کھینچا۔ اکاؤنٹس کا سوال تھا اور ہم بھی بزنس ہی پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا لائیں پین دیں، ڈفر کہیں کی۔ حالانکہ میں منہ میں بڑبڑایا تھا۔ غصہ مجھے اس لیے آ رہا تھا کیونکہ مجھے گرمی بہت لگ رہی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی ملازمہ سے ٹھنڈے پانی کا کہہ چکی تھی لیکن وہ بھی ابھی تک پانی نہیں لائی تھی۔ میری بات اس نے سن لی۔ میں اسے سمجھانے لگا۔ جب سمجھانے کے بعد میں نے اس کی طرف دیکھا تو بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا میری شکل پہ سوال نہیں لکھا ہوا، ادھر دیکھیں رجسٹر پہ، یہاں نظریں رکھیں۔ تو وہ کچھ گھبرائی، پھر رجسٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے سوال سمجھایا اور پھر پین رجسٹر پہ پھینک دیا۔ تب تک ملازمہ ٹھنڈا پانی رکھ کے جا چکی تھی۔ میں نے پانی کے 2 گلاس پیے، پھر جا کے کچھ ہوش آیا۔ میں نے کہا اس سوال کو 10 دفعہ میرے سامنے سالو کرو۔ کہنے لگی 10 بار؟ میں نے کہا جی ہاں 10 بار۔ کہنے لگی میم کوئی اسکول کی بچی تھوڑی ہوں جو آپ مجھے اس طرح سے پنش کر رہے ہیں۔ اگر میں 10 بار اسی سوال کو آپ کے سامنے بیٹھ کے کرنے لگی تو باقی کے سبجیکٹ کیسے پڑھوں گی؟ میں نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، چلو اسے میرے سامنے 10 بار سالو کرو۔ یہ کہہ کے میں نے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگائی، اپنے موبائل پہ میوزک لگایا اور کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سننے لگا۔ وہ لڑکی مجھے ہی دیکھ رہی تھی، ماتھے پہ بل ڈالے۔ پھر کہنے لگی میں آپ کو گانے سننے کے پیسے نہیں دیتی۔ میں نے ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی لیکن پھر بھی میں اس کی بات سن چکا تھا۔ میں نے کہا کیا کہا؟ میں نے جان بوجھ کے اپنا لہجہ بلند کیا تو وہ کچھ گھبرا گئی، نفی میں سر ہلا کے سوال کرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ لگا کے اس نے 10 بار وہی ایک سوال کیا۔ میں نے کہا اب اس کا ٹیسٹ دو۔ پھر اس نے ٹیسٹ دیا تو اس کی ایک بھی غلطی نہ تھی۔ میں نے کہا اور کیا پڑھنا ہے تم نے؟ کہنے لگی اگلے مہینے میرے ایگزام ہیں اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ ایک بک کے 20 چیپٹر ہیں اور کسی کے 25، لانگ آنسر، شارٹ آنسرز، MCQs۔ اللہ توبہ، وہ گھبرائی تھی۔ ہاں تو چھوڑ دو پڑھائی، کھانا بنانا سیکھو، ابا سے کہو تمہاری شادی کر دیں۔ لڑکیوں کے پاس تو ویسے بھی نہ پڑھنے کا ایک بہت بہترین آپشن موجود ہے۔
میری بات سن کے کہنے لگی سارم واپس کب آئیں گے؟ میں نے کہا کیوں؟ تم نے سارم کا کیا کرنا ہے؟ وہ آ کے تمہیں گھول کے تو نہیں پلائے گا؟ چلو چلو یاد کرو اپنا۔ اف کتنی گرمی ہے یہاں۔ میں 2 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا اور جو وہ پوچھتی وہ میں سمجھا دیتا۔ وہ اپنا ٹیسٹ یاد کرتی، میں اس کا ٹیسٹ لے لیتا جس میں اس کی اچھی خاصی غلطیاں ہوتی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا اسے کل تک 20 دفعہ لکھ کے دکھانا۔ کہنے لگی یہ کون سا طریقہ ہے تیاری کروانے کا؟ میں نے کہا یہ میرا طریقہ ہے کیونکہ تم حد سے زیادہ نالائق اور نکمی لڑکی ہو۔ کہنے لگی آپ جب سے آئے مجھے برا بھلا کہے جا رہے ہیں، مجھے آپ سے نہیں پڑھنا۔ یہ کہہ کے موٹے موٹے آنسو بہانے لگی۔ میں سارم سر سے فون پہ بات کر لوں گی۔ یہ سن کے میں سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تو اور میں تمہیں کیسے یاد کرواؤں؟ میں نے آج تک کبھی کسی کو نہیں پڑھایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کیسے پڑھاتے ہیں۔ کہنے لگی سارم سر مجھے اس طرح سے نہیں پڑھاتے تھے اور نہ مجھے اس طرح سے ڈی گریڈ کرتے تھے جتنا آپ بیٹھے بیٹھے مجھے اتنی باتیں سنا چکے ہیں۔ ظاہر سی باتیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، پڑھائی میں وہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہوتا تبھی تو ٹیوشن لگواتا ہے نا، اس لیے تو نہیں کہ سامنے والا شخص اسے ذلیل ہی کرتا رہے۔ میں اس چیز کے پیسے نہیں دیتی کہ آپ میری انسلٹ کریں۔ میں نے کہا دیکھو میں صرف یہ چاہتا تھا کہ تم توجہ سے پڑھو، تھوڑا سا دماغ لگاؤ گی تو تمہیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، پھر میں نے اسے دوبارہ سے کامرس کے اصول یاد کروانے شروع کیے۔ بہرحال جب میں گھر آیا تو دماغی طور پہ اچھا خاصا تھک چکا تھا۔ ابھی مجھے اپنا بھی اسائنمنٹ بنانا تھا اور نوٹس بھی خود بنانے تھے۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ میں نے لیکچرز بھی نہیں لیے تھے، اس لیے میں نے سارم کو کال کی۔ کہنے لگا کیسی رہی پہلی کلاس؟ میں نے کہا ایک دم بکواس۔ پتہ نہیں یار تم کیسے ہو، کیسے اس لڑکی کو برداشت کرتے ہو؟ اتنی نکمی لڑکی، 10 دفعہ ٹیسٹ لو پھر وہی کی وہی غلطی کرے گی جو پہلے ٹیسٹ میں کی ہوتی ہے۔ میں تو عاجز آ گیا ہوں ایک دن میں۔ سارم کہنے لگا یار پیار سے پڑھانا اسے پلیز، اسے ڈانٹنا مت۔ میں نے کہا اچھا اب یہ بھی کرنا پڑے گا؟ کہنے لگا یار بڑے باپ کی بیٹی ہے، اوپر سے اکلوتی بھی ہے، دیکھو اسے آرام آرام سے پیار سے سمجھانا اور پڑھانا، اسے کچھ بھی مت کہنا۔ میں نے کہا میں نے تو اسے آج اچھی خاصی سنا دی۔ یہ سن کے وہ گھبرا، کیا مطلب کیا کہا ہے تم نے اسے؟ وہ بے چینی سے بولا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں کہا، اسے کچھ آ ہی نہیں رہا تھا تو میں نے اسے ڈفر بول دیا۔ کہنے لگا ازلان تو پکا میری ٹیوشن چھڑوائے گا؟ میں نے کہا نہیں آئندہ خیال رکھوں گا، نہیں ڈانٹتا اسے، لیکن جو اس کی حرکتیں ہیں نا قسم سے جی چاہ رہا تھا 1-2 تھپڑ لگا دوں۔ سارم بار بار کہہ رہا تھا یار اپنے غصے پہ قابو رکھنا پلیز۔ اس کی جان نکل رہی تھی اور مجھے اسے ستانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اگلے روز جب میں اسے پڑھانے گیا تو نہا کے گیا تھا تاکہ گرمی کم لگے۔ اسٹڈی روم میں جیسے ہی میں بیٹھا 2 منٹ کے بعد ہی وہ آ گئی، اپنا رجسٹر میرے سامنے رکھا۔ سر مجھے ٹیسٹ پکا یاد ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ میں نے ٹیسٹ لیا تو اس بار اس نے ٹیسٹ مجھے کافی حد تک بہتر دیا۔ میں نے کہا شاباش، آج تو تم بڑے اچھے بچوں کی طرح پڑھ رہی ہو۔ میری بات پہ ذرا سا مسکرائی۔ مسکرانے سے اس کے رخسار پہ ڈمپل پڑتا تھا جو اس کے چہرے کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں کچھ دیر تک اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اپنا ٹیسٹ دے رہی تھی اور میں بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا رجسٹر دکھایا تو میں بری طرح سے چونکا۔ اس بار بھی اس کی غلطیاں کم تھیں، بار بار سارم کی باتیں کرتی تھی۔ سر بہت اچھے ہیں، وہ بہت پولائٹلی بات کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ 1 ویک کے لیے جو دوست ان کی جگہ پڑھانے آئے گا وہ بالکل ان جیسا ہی ہے۔ اس کا ٹیسٹ چیک کرتے ہوئے میں نے اس کی طرف دیکھا تو کیا میں اس جیسا نہیں ہوں؟ کہنے لگی بالکل بھی نہیں، کل تو آپ مجھ پہ بڑا غصہ کر رہے تھے۔ میں نے اسے آنکھیں دکھائیں، کیا مطلب؟ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ وہ بولی آپ نے مجھے ڈفر بولا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ میں پڑھائی چھوڑ دوں۔ میں نے کہا اوکے، اگر تمہیں میری بات بری لگی تو آئی ایم سوری۔ کہنے لگی پھر بھی سارم سر بہت اچھے ہیں، بہت پیار سے پڑھاتے ہیں، میں 10 دفعہ ان سے پوچھتی ہوں تو 10 دفعہ بتاتے ہیں۔ میں نے کہا ہاں لیکن مجھ سے 10 دفعہ پوچھنے کی غلطی نہ کرنا، میں سارم کی طرح نہیں ہوں۔ مجھ سے تم دوسری دفعہ سے تیسری دفعہ پوچھو گی نا تو مجھے غصہ آنے لگتا ہے، اور جب مجھے غصہ آنے لگتا ہے تو پھر میں ڈانٹتا ہوں، اور جب بہت زیادہ آتا ہے تو پھر میں
یہ کہہ کے میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جیسے جیسے میں اسے بتا رہا تھا اس کے چہرے پہ خوف کے تاثرات پھیل رہے تھے۔ شاید وہ مجھ سے ڈرتی تھی۔ ماتھے پہ بل ڈال کے کہنے لگی، سارم سر کب آئیں گے؟ میں نے کہا اسے لگ جائے گا 1 مہینہ۔ 1 مہینہ میں ہی آؤں گا تمہیں پڑھانے کے لیے، اور بالکل سیدھی شرافت کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ میں سارم جیسا نہیں ہوں۔ کہنے لگی، آپ ان جیسے ہو بھی نہیں سکتے، سر نے مجھے صرف 1 ویک کا کہا تھا۔ میں نے کہا ہاں، لیکن اب زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ میں نے اسے مزید ٹیسٹ دیا۔ میں نے کہا جو پوچھنا ہے 1 بار میں پوچھ لو، اگلی بار پوچھو گی تو پھر میں نہیں بتاؤں گا، اور اگر ٹیسٹ میں غلطی ہوئی تو تمہارے کان پکڑ کے کھینچوں گا۔ میری بات پہ ماتھے پہ بل ڈالے مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں غصے میں بھی پیاری لگ رہی تھی۔ تبھی ملازمہ آئی، بی بی صاحبہ آپ اپنے ٹیچر سے پوچھ لیں چائے پئیں گے؟ میں نے کہا نہیں میں چائے نہیں پیتا، اور اس گرمی میں تو بالکل بھی نہیں۔ میں اسے اگلے دن کے لیے ٹیسٹ دے کے واپس گھر پہ آ گیا۔ رات کو سونے سے پہلے میں سارم سے ضرور بات کرتا تھا۔ کہنے لگا تم سدرا کو کچھ زیادہ ہی نہیں ڈراتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے اس کی کال آئی تھی، رو رو کے مجھ سے تمہاری شکایتیں لگا رہی تھی۔ یہ سن کے مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا تمہیں کال کی تھی اس نے؟ سارم کہنے لگا اور کیا، کہہ رہی تھی سر آپ جلدی آ جائیں، مجھے نہیں پڑھنا آپ کے دوست کے ساتھ، وہ 1 نمبر کے کھڑوس ہیں، بدتمیز ہیں، مجھے بہت ڈانٹتے ہیں، بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کیوں میرے پیٹ کو لات مارنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا دیکھو مجھے صرف 2 دن گئے ہوں اس کے پاس جاتے ہوئے، اور میرے ڈر کی وجہ سے، میری ڈانٹ کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ٹیسٹ میں غلطیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ تم نے سنا ہے نا کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اس کی یہی مثال ہے۔ کہنے لگا جو بھی ہے، اس لڑکی کو آج تک کبھی اس کے ماں باپ نے بھی نہیں ڈانٹا، بہت پیار کرتے ہیں اس کے والدین اس سے، اس کے بہت نخرے اٹھاتے ہیں، خدا کے لیے اسے ڈانٹا مت کرو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ اگلے روز جب میں سدرا کو پڑھانے گیا تو میں نے کہا تم میری شکایتیں سارم سے لگاتی ہو؟ یہ سن کے وہ گھبرائی، نہیں تو فوراً سے مکر گئی۔ میں نے کہا کان کھینچوں تمہارا؟ آئندہ اگر تم نے میری شکایت سارم کو لگائی تو دیکھو کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ، بدتمیز لڑکی۔ دیکھیں آپ مجھے بدتمیز نہ کہیں، میں نے ویسے بھی سارے ٹیسٹ یاد کر لیے ہیں۔ اس نے پھر مجھے ٹیسٹ دیا اور کافی بہتر ٹیسٹ دیے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اچھی لگنے لگی، بلکہ بہت زیادہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ شام کو جلدی آ جانا، ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہے۔ میں ٹیوشن پڑھانے کے بعد گھر آیا، پھر تیار ہوا۔ اپنے والدین کے ساتھ میں اپنے والد کے دوست کی پارٹی میں پہنچ گیا۔ کافی اچھے مارکیوں میں پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ میرے والد اپنے ملنے ملانے والوں سے بات چیت میں مصروف ہو گئے۔ سارم یہاں ہوتا تو میں اسے بھی اپنے ساتھ ہر پارٹی میں لے کے آتا تھا۔ ہم دونوں اپنی باتوں میں لگے رہتے تھے۔ اب وہ بھی نہیں تھا، اس لیے میں سخت بور ہو رہا تھا۔ تبھی میری نظر سدرا پہ پڑی۔ پنک کلر کے خوبصورت سے فراک میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ یہاں کیسے؟ اپنی ہی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے یوں تیار دیکھا تھا۔ اس کے بالوں کو دیکھا، ہر لحاظ سے خوبصورت تھی۔ میں کافی فاصلے پہ کھڑا تھا اس لیے اس کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی۔ کچھ ہی دیر میں کھانا وغیرہ بھی لگا دیا گیا۔ وہ اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی جب میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے برجستہ پوچھنے پہ وہ بری طرح سے پہلے تو چونکی، پھر میری طرف دیکھا اور پھر حیرت سے دیکھا۔ سر آپ یہاں؟ میں نے کہا اور تم یہاں؟ کہنے لگی میری فرینڈ کے فادر کی طرف سے یہ پارٹی ہے اور ہمارے بہت فیملی ٹرمز ہیں ان کے ساتھ۔ میں نے کہا انکل اکرم میرے بھی فادر کے فرینڈ ہیں۔ کہنے لگی او اچھا۔ پھر وہ اپنی دوستوں سے میرا تعارف کروانے لگی۔ انکل اکرم بہت بڑے بزنس مین تھے، پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مینز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ میرے والد کے بہت اچھے دوست تھے۔ یوں تو ہمارے گھر میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن انکل اکرم بہت زیادہ امیر تھے۔ البتہ ان کی بیٹی جو کہ سدرا کی دوست تھی، دیکھنے میں مناسب شکل و صورت کی مالک تھی۔ بہت زیادہ قیمتی کپڑوں میں بھی معمولی ہی لگ رہی تھی، اتنی پیاری نہیں لگتی تھی۔ اس پہ سونے پہ سہاگا کے تھوڑی ہیلدی بھی تھی، لیکن اس کی سدرا کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ سدرا نے اسے بتایا کہ میں سارم کا دوست ہوں۔ وہ شاید سارم سے مل چکی تھی۔
کہنے لگی سارم تو بہت شاندار شخصیت کے مالک ہیں، اور یہ سچ بھی تھا، وہ واقعی حسین نوجوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ بہرحال پارٹی سے ہم لوگ واپس آ چکے تھے، تبھی میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم رابیل سے ملے ہو؟ میں نے کہا کون رابیل؟ کہنے لگے اکرم کی بیٹی، اور کون؟ میں نے کہا ہاں وہ موٹی بھینس۔ میری بات سن کے میرے والد نے مجھے غصے سے دیکھا اور میری والدہ بھی مجھے گور کے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ مجھے تو اچھی خاصی موٹی لگی، اس لیے کہہ دیا، آپ کو کیوں برا لگ رہا ہے؟ میں نے کون سا انکل اکرم کے سامنے ان کی بیٹی کی برائی کی ہے؟ میرے والد کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی رابیل سے ہو جائے، کیونکہ اکرم اپنی بیٹی کی شادی جلدی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اس بھینس سے شادی کروں گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے والد کہنے لگے جانتے ہو نا اس کا باپ کتنا امیر ہے؟ میں نے کہا جتنا مرضی امیر ہو، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کے بزنس کو مزید ترقی دینے کے لیے میں اس موٹی لڑکی سے شادی کروں گا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی اعجاز بس بھی کر دیں، اگر ازلان کو پسند نہیں ہے تو ہم کیوں شادی کریں؟ مجھے تو وہ پنک فراک والی لڑکی بڑی ہی اچھی لگی، نازک سی، خوبصورت سی۔ میری والدہ شاید سدرا کو دیکھ چکی تھی، اچھی تو مجھے بھی بہت لگی تھی، واقعی وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میرے والد کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے، کہنے لگے ہاں جانتا ہوں میں، بشر کی بیٹی ہے وہ، لیکن بشر کا بزنس بہت زیادہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں ان کا گھر دیکھ چکا ہوں، چھوٹا سا بنگلہ ہے لیکن بہت اچھا ہے، پیارا ہے، اور سدرا ان کی بیٹی ہے۔ میرے والد کہنے لگے وہ ہم سے حیثیت میں کم ہے، لوگ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور تم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ رہے ہو۔ پتہ نہیں میرے والد کیوں چاہتے تھے کہ میں اکرم انکل کی اس سانڈ جیسی بیٹی سے شادی کر لوں۔ میں نے کہا بہرحال میں کسی بھی قیمت پہ انکل اکرم کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، اور آپ لوگ غلطی سے بھی میرا رشتہ اس کے لیے مت مانگیے گا۔ ہاں باقی سدرا ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایک تو وہ لڑکی واقعی بے حد خوبصورت تھی، اور دوسرا مجھے اچھی بھی لگنے لگی تھی، معصوم سی، انوسنٹ سی، بڑی پیاری سی تھی۔ بہرحال اگلے روز جب میں اسے پڑھانے گیا تو وہ مجھ سے کافی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی، اور میں نے بھی اسے ڈانٹا نہیں تھا۔ وہ سب لڑکیوں کے بارے میں بتا رہی تھی، میری یہ بھی فرینڈ ہے، وہ بھی فرینڈ ہے، اور سب سے زیادہ میری بیسٹ فرینڈ رابیل ہے، وہ کئی بار میرے گھر آ چکی ہے اور سارم سے بھی مل چکی ہے۔ میں نے کہا ہاں سنا تھا، اس کی تعریف کر رہی تھی۔ کہنے لگی ان کی تعریف تو میری ساری دوستیں کرتی ہیں، وہ ہیں ہی اتنے اچھے، کتنے ڈیشنگ ہیں۔ میں نے کہا اچھا تو کیا میں اچھا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں ڈیشنگ نہیں لگتا؟ میری بات سن کے وہ نظریں جھکا گئی، نہیں آپ بھی اچھے ہیں۔ میں نے کہا او ہو، سارم بہت اچھا ہے، ڈیشنگ ہے، اور میں بس اچھا ہوں، کان کھینچوں تمہارے؟ میری بات پہ کہنے لگی نہیں میرا مطلب ہے آپ بھی بہت اچھے ہیں، ساتھ میں مسکرا رہی تھی۔ بات ایسے ہی مذاق میں ہو رہی تھی۔ اگلے روز سارم آ چکا تھا اور میں نے خدا کا شکر کیا تھا، اس کے بغیر تو میں بالکل اداس ہو گیا تھا۔ وہ بھی مجھ سے آ کے گلے ملا، تھینک یو سو مچ، تم نے میرا ایک بہت بڑا کام کر دیا۔ میں نے کہا ٹینشن نشتا، ہمارا آخری سیمسٹر تھا، میں اپنے بابا سے بھی بات کر چکا تھا کہ وہ سارم کے لیے کوئی اچھی سی جاب کا انتظام کر دیں۔ میری ساری توجہ پڑھائی کی طرف ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی میں سدرا کو فراموش نہیں کر پایا تھا۔ کسی بھی گیٹ ٹوگیدر میں میری اس سے ملاقات ہو جاتی اور وہ خود آگے بڑھ کے مجھے سلام کرتی، تھوڑی بہت باتیں بھی کر لیتی تھی۔ میں اپنی والدہ سے کہہ چکا تھا کہ ابھی تو وہ سیکنڈ ایئر میں ہے، لیکن وہ جیسے ہی بی کام کر لے آپ اس کا رشتہ مانگ لیجئے گا، تب تک میں بھی بابا کے بزنس کو سنبھال چکا ہوں گا۔ میری والدہ کی سدرا کی والدہ سے اچھی سلام دعا تھی، چھوٹی موٹی دوستی بھی تھی۔ میری بات سن کے میری والدہ کہنے لگی اس کا مطلب ہے کہ مجھے سدرا کی ماں سے دوستی کر لینی چاہیے۔ میں نے کہا پکے والی کر لیں تاکہ وہ چاہ کے بھی انکار نہ کر سکیں۔ یونیورسٹی میں بھی میں سارم سے سدرا کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا، بس ایسی سرسری سا ذکر سارم سے ضرور کرتا تھا۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ سارم کافی پریشان سا لگ رہا تھا، لائبریری میں بیٹھا نوٹس بنا رہا تھا، لیکن اس کا دماغ ان کی طرف بالکل بھی نہیں تھا، پتہ نہیں کس گہری سوچ میں تھا۔ میں نے کہا تم کن سوچوں میں گم ہو، تم نے اب نیا پاکستان تو نہیں بنانا؟ میری بات سن کے وہ چونک گیا، کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے، پھر نوٹس بنانے لگا۔ میں نے کہا بتاؤ نا کیا بات ہے،
کیوں چھپا رہے ہو مجھ سے؟ کہنے لگا یار ایک عجیب الجھن میں پھنس گیا ہوں۔ میں نے کہا کون سی، مجھے بھی تو بتاؤ۔ کہنے لگا تمہیں وہ یاد ہے نا جس لڑکی کو تم نے 8 دن پڑھایا تھا، سدرا بشر؟ یہ سن کے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا ہاں کیوں، کیا ہوا اسے؟ سالم کہنے لگا یار ازلان، اس نے مجھے 2 دن پہلے میری برتھ ڈے پہ فلاور بوکے کے ساتھ ایک کارڈ دیا ہے۔ مجھے تو یاد تک نہیں تھا کہ میری برتھ ڈے ہے۔ اب ہم جیسوں کو کہاں یاد ہوتا ہے اور ہم کہاں مناتے ہیں۔ لیکن جب میں اسے پڑھانے گیا تو اس نے کیک منگوایا ہوا تھا۔ میں نے سمجھا کہ چلو اسٹوڈنٹ ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس نے کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، بلکہ میری محبت میں بہت آگے تک جا چکی ہے۔ یہ سن کے ایک چھناک کی سی آواز آئی تھی، جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سالم کہنے لگا میں نے اس سے کہا بھی کہ میری اور اس کی حیثیت میں بہت فرق ہے، تو رونے لگی کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم شاید یقین نہیں کرو گے، اس لڑکی نے اپنے ہاتھ کی کلائی پر میرا نام کندوایا ہوا ہے۔ بہت دیوانوں جیسی محبت کرتی ہے مجھ سے۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرے حلق میں بہت سی گرہیں لگ چکی تھیں۔ میں نے کہا اور تم؟ میری بات سن کے کہنے لگا میں تو پھر لڑکا ہوں، لڑکی خوبصورت ہے، پیاری ہے، مجھے اچھی بھی لگتی ہے، اور کئی بار دل نے دہائی بھی ڈالی ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ میں ایک حقیقت پسند نوجوان ہوں۔ لیکن اس لڑکی کی دیوانگی دیکھ کے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں نہیں کہہ پایا، کیونکہ اس عرصے میں بھی سدرا کو دیوانوں کی طرح چاہنے لگا تھا۔ لیکن اگلے ہی لمحے